السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ۔ تمام قسم کی حمد و ثنا اللہ رب العزت کے لیے اور درود و سلام ہوں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر، سلامتی رحمتیں اور برکتیں ہوں آپ کے ازواج پر، آپ کے اصحاب پر اور آپ کی آل اولاد پر۔ ہمارا جو سورہ بقرہ کی تفسیر کا سلسلہ چل رہا ہے، آج اس میں ہماری آیت نمبر 126 ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَذَا بَلَدَ آمِنًا وَارْزُقْ أَهْلَهُ مِنَ الثَّمَرَاتِ مَنْ آمَنَ مِنْهُمْ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ قَالَ وَمَنْ كَفَرَ فَأُمَتِّعُهُ قَلِيلًا ثُمَّ أَضْطَرُّهُ إِلَى عَذَابِ النَّارِ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ۔ اور جب ابراہیم علیہ السلام نے کہا، اے میرے رب، اسے امن کا شہر بنا دے اور اس کے رہنے والوں کو پھلوں سے رزق دے، جو کوئی ان میں سے اللہ اور قیامت کے دن پر ایمان لائے۔ فرمایا جو کافر ہوگا سو اسے بھی تھوڑا سا فائدہ پہنچاؤں گا، پھر اسے دوزخ کے عذاب میں دھکیل دوں گا اور وہ برا ٹھکانہ ہے۔ تو سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے اپنے رب سے کیا دعا کی کہ اللہ رب العزت اس شہر کو یعنی شہر مکہ کو امن کا گہوارہ بنا دے، جہاں ہر کسی کو امن و امان حاصل ہو۔ اللہ رب العزت اس کو جنگ و جدال سے، قتل و غارت سے محفوظ رکھا۔ اور صحیح بخاری کے اندر حدیث ہے، اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا، 3189 نمبر حدیث ہے، اللہ کے نبی علیہ السلام نے فتح مکہ کے دن فرمایا، اب مکہ سے ہجرت فرض نہیں رہی، یعنی جب مسلمانوں کو ہجرت کا حکم ہوا تھا تو فتح مکہ کے دن کیا ہے، اب وہ ختم ہو گیا، وہ ہجرت کا حکم ختم ہو گیا۔ البتہ جہاد کی نیت اور جہاد کا حکم باقی ہے، لیکن کیا ہے کہ اللہ کے نبی اسلام نے کیا فرمایا کہ جہاد کی نیت اور جہاد کا حکم باقی ہے، اس لیے جب تمہیں جہاد کے لیے نکالا جائے تو فوراً نکل جاؤ۔ اور نبی علیہ السلام نے فتح مکہ کے دن یہ بھی فرمایا تھا کہ جس دن اللہ تعالیٰ نے زمین اور آسمان پیدا کیے، اسی دن اس شہر مکہ کو حرام قرار دے دیا۔ پس یہ شہر اللہ کی حرمت کے ساتھ قیامت تک کے لیے حرام ہی رہے گا، اور مجھ سے پہلے یہاں کسی کے لیے لڑنا جائز نہیں ہوا، اور میرے لیے بھی دن کے صرف ایک گھڑی کے لیے جائز کیا گیا۔ پس اب یہ مبارک شہر اللہ کی حرمت کے ساتھ قیامت تک کے لیے حرام ہے۔ اس کی حدود میں نہ کسی درخت کا کانٹا توڑا جائے، نہ یہاں کی کسی شکار کو ستایا جائے، اور کوئی یہاں کی گری ہوئی چیز نہ اٹھائے سوائے اس شخص کے جو مالک تک چیز کو پہنچانے کے لیے اعلان کرے، اور نہ یہاں کی ہری گھاس کاٹی جائے۔ اس پر سیدنا عباس رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ازخر کی اجازت دے دیجیے۔ ازخر ایک گھاس ہے، کیونکہ یہ یہاں کے سناروں اور گھر کی چھتوں پر ڈالنے کے کام آتی ہے، تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اچھا، ازخر کی اجازت ہے۔ اب شہر مکہ کی جو حدود ہیں، جنہیں حدود حرم کہتے ہیں، یعنی وہ حدود کہ جو مختلف سمتوں میں یعنی بیت اللہ سے مختلف سمتوں میں وہ حدود ہیں جہاں تک یہ شہر حرام ہے۔ ابن حجر ہیثمی مکی نے شرح مناسک الادا میں یہ اشعار درج کیے ہیں، جن میں حدود حرم کا مجمل بیان آ گیا ہے۔ سب سے پہلے سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے حدود حرم کو جو ہے وہ نشانی لگائی تھی کہ یہاں تک یہ شہر حرام ہے، حرمت والا ہے، یعنی وہ تمام پابندیاں یہاں تک ہوں گی جن کا اللہ کے نبی اسلام کی حدیث کے اندر ذکر آیا ہے۔ وہ لکھتے ہیں کہ بجانب مدینہ حرم کی حدود 3 میل پر ہیں، یعنی مدینہ کی جو سمت آتی ہے حرم سے، وہاں پر 3 میل تک یہ حدود ہے۔ اسی طرح عراق اور طائف کے راستے پر 7 میل کے فاصلے پر ہے، اور جدہ کے راستے پر 10 میل کے فاصلے پر ہے، اور جعرانہ والے راستے پر 9 میل کے فاصلے پر اس کی حدود ہے، اور یمن کے راستے پر یہ 7 میل کے فاصلے پر ہے۔ یعنی یہ مختلف سمتیں ہیں بیت اللہ شریف سے کہ جو حدود حرم کہلاتی ہیں۔ یہاں تک حدود حرم ہے، یہاں تک وہ تمام پابندیاں ہوں گی جو اس گھر کے اندر ہوئیں، یعنی قتل و غارت نہیں کر سکتے ہیں، شکار نہیں کر سکتے ہیں، کوئی گری ہوئی چیز نہیں اٹھا سکتے ہیں، وہاں پر کسی درخت کو نہیں کاٹ سکتے ہیں، گھاس کو نہیں کاٹ سکتے ہیں۔ تو یہ وہ تمام چیزیں ہیں کہ جو یہاں پر ان حدود تک قائم رکھی جائیں گی، ان حدود تک ان کا خیال رکھا جائے گا۔ اور پھر اس کے بعد سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے کیا فرمایا، وَارْزُقْ أَهْلَهُ مِنَ الثَّمَرَاتِ، اور اس کے رہنے والوں کو پھلوں سے رزق دے۔
اب سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی یہ دعا بھی دیکھیں قبول ہوئی کہ مکہ جو شہر ہے وہ ایسی زمین ہے کہ جو بنجر زمین ہے، وہاں پر پتھر ہی پتھر ہیں، چٹانیں ہیں اور کوئی کھیتی وغیرہ نہیں ہوتی ہے، لیکن دنیا کی ہر نعمت وہاں پر آپ کو مل سکتی ہے۔ اور یہ آج سے نہیں ہے کہ جب آپ دیکھتے ہیں کہ مشرکین مکہ بھی تھے تو وہاں پر تجارتی قافلے آیا کرتے تھے، کدھر کدھر سے ہم تجارتی قافلے آیا کرتے تھے، اور جب حج کا موسم ہوتا تھا کیونکہ وہ بھی حج کرتے تھے، وہ سمجھتے تھے کہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے دین پہ ہیں، تو وہ بھی حج کرتے تھے، اور اس وقت کیا ہوتا تھا کہ تجارتی قافلے آتے تھے، ان کے میلے لگتے تھے، اور وہاں پر کیا ہوتا تھا کہ لوگ کاروبار کی نیت سے بھی آتے تھے اور حج بھی ساتھ کرتے تھے۔ تو یہ تمام تر نعمتیں جو ہیں اللہ رب العزت نے یہ اس زمین کے اوپر اس شہر کے اندر اللہ رب العزت عطا فرمائی ہیں۔ اور سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ جو ایمان لائے آخرت پر اور اللہ تجھ پر، ان کو یہ نعمت عطا فرمایا۔ لیکن اللہ کیا فرمایا؟ ومن کفر، کہ جن لوگوں نے کفر کیا، فمتعہ قلیلا، لیکن میں ان کو بھی فائدہ دوں گا۔ اب دیکھیں مشرکین مکہ تھے تو اللہ رب العزت ان کو بھی فائدہ دیا، اور ہر کافر کو اللہ رب العزت نے دنیا میں جہاں بھی رکھا ہے وہاں پر اللہ نے اس کو دنیا کی نعمتوں سے نوازا ہے، اور کل جب انسان سے اللہ سوال کرے گا تو پھر انسان اس کو جھٹلا نہیں سکے گا، یعنی اللہ کا ہی دیا ہوا سب کچھ ہے جو انسان کے پاس ہے، لیکن انسان اس چیز پر غور نہیں کرتا ہے۔ تو کیا فرمایا؟ ثم استرہ الی عذاب النار، لیکن اس کے بعد اسے آگ کے عذاب کی طرف لوٹاؤں گا، یعنی اگر جو دنیا سے کفر کی حالت میں چلا جائے گا اور اللہ پر ایمان نہیں لے کے آئے گا تو اس کا ٹھکانہ کیا ہوگا؟ جہنم ہوگی۔ آگے آیت نمبر 127 ہے، وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ۔ اور جب ابراہیم اور اسماعیل کعبہ کی بنیادیں اٹھا رہے تھے تو دعا کرتے ہیں ساتھ میں، اے ہمارے رب ہم سے قبول کر، بے شک تو ہی سننے والا جاننے والا ہے۔ یعنی جب انسان نیکی کا کوئی عمل کرے تو اس کے ساتھ ساتھ انسان اس کے لیے دعا بھی کرے کہ اللہ رب العزت ہماری نیکی کا جو عمل ہے اس کو قبول کر لے، اور اس کے ساتھ کیا دعا کی؟ ربنا وجعلنا مسلمین لک ومن ذریتنا امۃ مسلمۃ لک وارنا مناسکنا وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ اے ہمارے رب ہمیں اپنا فرمان بردار بنا دے، اور ہماری اولاد میں سے بھی ایک جماعت کو اپنا فرمان بردار بنا، اور ہمارے لیے حج کے طریقے ہمیں بتا، اور ہماری توبہ قبول فرما، بے شک تو بڑا توبہ قبول کرنے والا نہایت رحم کرنے والا ہے۔ پھر آگے فرمایا ربنا وبعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب والحکمہ ویزکیہم انک انت العزیز الحکیم۔ اے ہمارے رب، اور ان میں سے ایک رسول انہی میں سے بھیج جو ان پر تیری آیتیں پڑھے اور انہیں کتاب اور دانائی سکھائے اور انہیں پاک کرے، بے شک تو ہی غالب حکمت والا ہے۔ تو سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے اللہ رب العزت سے دعا کی کہ اللہ انہی میں سے، یعنی میری اولاد میں سے ہی ایک ایسا نبی بھیج کہ جو ان کی کتاب کی اور حکمت کی تعلیم دے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام اپنے بارے میں فرماتے ہیں، مشکوٰۃ المصابیح کے اندر حدیث ہے، 5759 نمبر حدیث ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا، میں تو اس وقت سے اللہ تعالیٰ کی خاتم النبیین لکھا ہوا ہوں جب آدم اپنی ڈھانچے کی حالت میں مٹی کی صورت میں پڑے ہوئے تھے، اور میں ابھی اپنے معاملے یعنی نبوت کے بارے میں تمہیں بتاتا ہوں۔ میں ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہوں، سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کی بشارت، اور اپنی والدہ کو خواب ہوں جو انہوں نے میری پیدائش کے قریب دیکھا تھا کہ ان کے لیے ایک نور ظاہر ہوا جس سے شام کے محلات ان کے سامنے روشن ہو گئے۔ تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے اپنے بارے میں یہ فرمایا، اور اسی طرح سورہ صف کے اندر سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کی وہ بشارت جس کے بارے میں اللہ کے نبی علیہ السلام نے تذکرہ کیا، یوں فرمایا اللہ رب العزت نے، وَإِذْ قَالَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيَّ مِنَ التَّوْرَاةِ وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِن بَعْدِي اسْمُهُ أَحْمَدُ۔ اور جب عیسیٰ ابن مریم نے کہا، اے بنی اسرائیل، بے شک میں اللہ کا تمہاری طرف رسول ہوں، اور تورات جو مجھ سے پہلے ہے اس کی تصدیق کرنے والا ہوں، اور ایک رسول کی خوشخبری دینے والا ہوں جو میرے بعد آئے گا، اور اس کا نام احمد ہوگا۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کا ایک نام احمد بھی تھا۔ تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے اپنے حوالے سے یہ فرمایا، تو سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی یہ دعا جو تھی وہ اللہ رب العزت نے قبول فرمائی۔ کیا فرمایا سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے؟ کہ وہ ان کو تیری آیتیں پڑھ پڑھ کر سنائے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام قرآن سے لوگوں کو دعوت دیا کرتے تھے، تو اللہ کے نبی علیہ السلام جو ہیں وہ
قرآن سے لوگوں کو دعوت دیتے تھے، اور صرف اتنا ہی نہیں بلکہ کیا فرمایا وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ، اور جو کتاب تو اس کو عطا کر وہ ان کو سکھائے، تعلیم دے اس کی، والحکمہ، اور حکمت کی، حکمت سے اللہ کے نبی علیہ السلام کے فرامین ہیں، اور اسی طرح جو حکمت کی باتیں ہیں، حکمت و دانائی کی جو باتیں ہیں، اور فرمایا وَيُزَكِّيهِمْ، اور ان کو پاک کرے، کس سے پاک کرے کہ جو برائیاں ہیں، جو معصیت ہے، جو نافرمانیاں ہیں۔ اور اسی طرح عرب کے اندر اگر آپ دیکھیں کہ کس طریقے سے کتنی ہی برائیاں تھیں، قتل و غارت تھی، لڑائی جھگڑے تھے، کوئی قانون نہیں تھا، جس کو جو طاقتور ہوتا تھا اسی کا قانون چلتا تھا، کسی کو لوٹنا چاہتا تو لوٹ لیتا تھا، کسی کو قتل کرنا چاہتا تو قتل کر دیتا تھا۔ چھوٹی چھوٹی سی باتوں پر کیا ہوتا کہ نسلوں تک ان کی لڑائیاں نہیں ختم ہوتی تھی، تو ان کے اندر برائی تھی، سود تھا، شراب تھا، یہ تمام چیزیں، حتیٰ کہ چھوٹی چھوٹی جو بچیاں ہوتی تھیں ان کو بھی زندہ درگور کر دیتے تھے، اتنی جہالت تھی کہ بچی کا پیدا ہونا وہ اپنے لیے ایک شرم اور ندامت سمجھتے تھے کہ ہمارے گھر کے اندر بچی پیدا ہو گئی ہے۔ آپ نے اس طرح کے واقعات بھی سنے ہوئے، اور اللہ رب العزت نے قرآن مقدس میں بھی انہی کے حوالے سے فرمایا بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ، کہ کل قیامت والے دن وہ بچی بولے گی مجھے کس وجہ سے، کس گناہ کے اندر قتل کیا گیا، یعنی معصوم جان بولے گی۔ تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جو معاشرہ، جس کو جاہلیت کا معاشرہ کہا جاتا تھا، جس کے اندر کوئی قانون نہیں تھا، لیکن نبی علیہ السلام نے ان کو تمام تر برائیوں سے کس طرح پاک کیا۔ آپ دیکھیں جب اللہ کے نبی اسلام دنیا سے گئے ہیں تو مکہ اور مدینہ اور کچھ عرب کے علاقوں پر اسلام کی جو حکومت تھی، اسلام کے قبضے میں تھی۔ پھر نبی علیہ السلام کے وہ تربیت یافتہ جو صحابہ تھے، جس طرح سیدنا ابوبکر، سیدنا عمر، سیدنا عثمان، سیدنا علی اور سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور ان کے جتنے بھی ساتھی تھے، کہ جہاں جہاں تک مسلمانوں کے لشکر گئے، اسلام نے فتوحات حاصل کی، تو مسلمانوں نے تلوار سے زیادہ اپنے حسن اخلاق اور کردار کی وجہ سے لوگوں کو مسلمان کیا، کہ صدیوں سے ادیان کے اوپر چلے آنے والے لوگ جب مسلمانوں کا حسن اخلاق دیکھتے ہیں، ان کا کردار دیکھتے ہیں، تو کیا ہے، مسلمان ہو جاتے ہیں۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے ان کو ایسا پاک کیا، تمام تر برائیاں ان کی دور کر کے رکھی۔ آپ دیکھیں، آپ دنیا کی تاریخ کو اٹھا کر دیکھیں کہ جو دنیا کی تاریخ میں جہاں پر بھی مسلمانوں نے جب فتح حاصل کی تو ایسی شاندار مثالیں ہیں کہ دنیا کائنات میں ایسی مثالیں نہیں ملتی ہیں، کسی بھی قوم نے اس طرح کی مثالیں نہیں چھوڑی ہیں۔ آپ دیکھیں کہ جب بھی عیسائیوں نے، یہودیوں نے یا دیگر اقوام نے کسی علاقے کو فتح کیا ہے تو وہاں درندگی کی ایسی مثالیں ہیں، ایسی مثالیں ہیں کہ وہاں پر انسانی جو ہے انسانیت شرما جاتی ہے، انسان سن کے لہو ان کا کھول اٹھتا ہے، کانپ اٹھتا ہے انسان۔ اس طرح کی انہوں نے درندگی کی مثالیں چھوڑی ہیں کہ جب مسلمانوں نے بیت المقدس کو پہلی مرتبہ فتح کیا تو عام موافق اعلان کیا۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کی خود آپ زندگی کو دیکھیں کہ اللہ کے نبی علیہ السلام کو مکہ سے کتنا ظلم و ستم کر کے نکالا گیا ہے، اللہ کے نبی علیہ السلام کے صحابہ کو، اللہ کے نبی علیہ السلام پر خود کتنا ظلم ہوا، لیکن اللہ کے نبی علیہ السلام جب مکہ کو فتح کرنے آتے ہیں تو اللہ کے نبی علیہ السلام عام معافی کا اعلان کرتے ہیں کہ جو بھی لڑنے کے لیے جو بھی تلوار پھینک دے گا اس کے لیے عام معافی ہے۔ یہ اللہ کے نبی علیہ السلام کا حسن اخلاق اور کردار تھا، اور اسی حسن اخلاق سے اللہ کے نبی علیہ السلام نے اپنے صحابہ کی تربیت کی، اور صحابہ رضوان اللہ علیہ اجمعین نے نبی علیہ السلام کی سیرت کو سامنے رکھ کر اس پر عمل کیا، اور دنیا کے اندر ایسی مثالیں قائم کی ہیں تاکہ قیامت ایسی کوئی مثالیں نہیں دے سکتی۔ اور آگے سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا انک انت العزیز الحکیم، کہ بے شک تو غالب ہے، حکمت والا ہے۔ اب دیکھیں سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے اپنے رب کو جب دعا کی تو اس کے ناموں کا اس کو واسطہ دیا، اس کے ناموں کی، اس کی صفت بیان کی، اپنے رب کی صفت بیان کی، اس کی صفات کو بیان کیا۔ اور ہمارے معاشرے کے اندر جب دعا کی جاتی ہے تو اس کے اندر ایسے غیر شرعی وسیلے اختیار کیے جاتے ہیں جن کی شریعت کے اندر اجازت نہیں ہے، اور وہ شرک ہیں، اور دعا کے اندر شرک کیا جاتا ہے۔ کبھی انبیاء کو پکارا جاتا ہے، کبھی صالحین کو پکارا جاتا ہے، اولیاء اللہ کو پکارا جاتا ہے، یا ان کے ناموں کے وسیلے دے کر اللہ رب سے دعا کی جاتی ہے کہ اللہ ہماری ڈائریکٹ نہیں سنتا ہے۔ انبیاء اسلام کی جتنی بھی دعائیں ہیں قرآن مقدس کے اندر، آپ جتنے بھی انبیاء اسلام کا تذکرہ آیا ہے، سیدنا ایوب کا آیا ہے، یعقوب کا آیا ہے، اور اسی طرح سیدنا آدم کا آیا ہے، سیدنا یونس کا آیا ہے، جتنے بھی انبیاء ہیں سب کی دعاؤں کو آپ دیکھیں، انہوں نے اپنے رب کو ڈائریکٹ پکارا ہے۔ تو دعاؤں کے اندر کیا کرنا چاہیے کہ انسان کو سیدھا ڈائریکٹ اپنے رب کو پکارنا چاہیے،
اور اس کے ساتھ ساتھ کیا کہ اگر کوئی انسان وسیلہ بھی اختیار کرے تو وہی وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَىٰ فَادْعُوهُ بِهَا، کہ اللہ کے اچھے اچھے نام ہیں، اس کو اس کے اچھے ناموں سے پکارو۔ انسان کو اس رب کو اس کے اچھے ناموں کا واسطہ دینا چاہیے، ان وسیلوں کو اختیار کرنا چاہیے کہ جن کی دلیل قرآن و سنت کے اندر ملتی ہے۔